محمد و آل محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رجب المرجب کا رحمتوں اور عظمتوں کا مہینہ، اور اس مہینے کی آج پہلی شب، اور اس پہلی شب میں ہمارے پانچویں امام باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی آمد ہے، جہاں اس مہینے کی فضیلت ہے، برکت ہے، اور جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت میں نماز کے بعد عرض کیا کہ اس مہینے میں ہر دن کے مخصوص اعمال اور خصوصاً مخصوص تاریخوں اور مخصوص دنوں کے مخصوص اعمال ہیں، اور جو کام آسانی سے ہم اس مہینے میں کر سکتے ہیں وہ 3 عمل ہیں چھوٹے چھوٹے سے. ایک، لا الہ الا اللہ کہنا. اس مہینے میں جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو پروردگار عالم اس لا الہ الا اللہ کہنے پہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اب ویسے تو روایتوں میں اس کے لیے خود فیگر بھی دیا گیا ہے کہ مثلا 10,000 مرتبہ اس مہینے میں یا 1,000 مرتبہ
اس مہینے میں لا الہ الا اللہ کی تلاوت کی جائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ ہر روز ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھیں، ایک تسبیح 100 دانے، 10 دن میں 1000، اور اس طریقے سے تقریباً 3000 اگر آپ ایک تسبیح روز پڑھیں لا الہ الا اللہ. دوسرا عمل جو وہ بھی آسان ہے، اور وہ ہے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، یا کم سے کم 70 مرتبہ روز کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. جو بھی 70 مرتبہ اگر وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اسے بخش دے گا. تیسرا جو عمل جس کا بے پناہ ثواب ہے، اور وہ ہے اس مہینے میں 1000 مرتبہ صلوات پڑھنا محمد اور آل محمد پر. اس مہینے میں کثرت کے ساتھ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجا جائے. اب اسی طریقے سے اگر آپ ایک تسبیح صلوات کی کہیں کے اوپر بیٹھے ہوئے اپنی دکان میں بیٹھے ہیں، مکان میں بیٹھے ہیں، کاروبار میں ہیں، روزگار میں ہیں، سفر میں ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ 15 منٹ آپ کو ایک تسبیح میں، 10 منٹ تو بہت زیادہ ہو گئے، ایک تسبیح صلوات کی پڑھنے میں آپ کے صرف ہوں گے. 10 منٹ میں آپ یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ مہینہ جہاں ہر روز کے اس کے اعمال ہیں، وہی مخصوص اعمال ہیں. مخصوص اعمال میں آج کی خود پہلی شب، اس شب کی نمازیں اور اعمال ہیں، اور کل کی جو آنے والی شب ہے، کیونکہ کل شب جمعہ ہے، اور رجب المرجب کا پہلا شب جمعہ جسے لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے. اس پہلے شب جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اس کے مخصوص دعائیں ہیں، مخصوص نمازیں ہیں. روایتوں میں ہے کہ جو انسان پہلی شب جمعہ کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اب کل پہلی تاریخ بھی ہے اور جمعرات بھی ہے، تو وہ روزہ رکھے، اور پھر شب میں جو اعمال اور نمازیں بتائی گئی ہیں ان نمازوں کو پڑھے اور ان اعمال کو انجام دے. رغبت والی، شوق والی، اور ایک طریقے سے دعا اور مناجات والی شب ہے لیلۃ الرغائب. اور جہاں پہلی تاریخ کو اس سال جمعرات ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بھی ہے. پہلی رجب المرجب کے بعد اس مہینے کی تیسری رجب ہمارے 10ویں امام حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. اور اسی مہینے کی 5 رجب جو ہے، یعنی 2 دن کے بعد، روایتوں کے لحاظ سے آپ کی ولادت ہے. 3 رجب المرجب کو 10ویں امام کی شہادت ہے، اور بعض روایتوں میں 5 رجب المرجب کو امام کی ولادت ہے، 10ویں امام کی. پھر 7 رجب دیکھیے کنٹینیو تاریخیں ہیں، سب ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک سلسلہ ہے ماشاءاللہ سے اس مہینے میں ان مناسبتوں کا اور ان تاریخوں کا. 7 رجب المرجب باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ولادت. اگرچہ جناب عباس علیہ السلام کی ولادت کی تاریخوں میں بھی کئی روایتیں ملتی ہیں اور کئی تاریخیں ملتی ہیں، لیکن عام طور سے یہاں کے اوپر جس روایت کے لحاظ سے جشن منایا جاتا ہے، اور باقی یعنی 7 رجب المرجب اور 4 شعبان. 7 رجب کے بعد پھر
10 رجب المرجب ہمارے 9ویں امام حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی ولادت. دس رجب المرجب. اور جہاں 10 رجب المرجب کو ہمارے 9ویں امام کی ولادت، وہیں پھر 2 دن کے بعد آپ دیکھیے دو دن کے بعد سب مناسبتیں ہیں. 1 رجب، 3 رجب، 5 رجب، 7 رجب، 10 رجب، اور 10 کے بعد پھر 13 رجب 2 دن کے بعد. 13 رجب المرجب وہ مبارک اور مسعود تاریخ کہ جس تاریخ کو مولود کعبہ، امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے. یہ جو 13 رجب المرجب ہے اور 13 رجب المرجب کی شب ہے، پھر یہاں سے پھر فضیلتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ جو 13، 14، 15 یہ جو تاریخیں ہیں اس مہینے کی، ان تاریخوں کو ایام بیض کہا جاتا ہے. ابیض عربی میں کہتے ہیں سفید کو، چمکدار. ایام بیض یعنی چمکنے والے دن، سفید دن. اور یہ جو ایام بیض ہیں 13، 14، 15 رجب المرجب اور شب 13، شب 14، شب 15 تینوں کی شبیں، ان شبوں کی بھی مخصوص نمازیں ہیں اور ان دنوں کے بھی مخصوص اعمال ہیں. خصوصاً 15 رجب المرجب خود روایتوں کے لحاظ سے کہ جو عمل داؤد کرنا چاہتے ہیں، جو کہ نہایت ہی مجرب عمل ہے، نہایت ہی مجرب عمل ہے. جو لوگ اس عمل داؤد کو کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی 13 ہی سے اپنے کو آراستہ اور سجانا پڑے گا. 13 ہی تاریخ سے اپنے کو سجانا پڑے گا. 13 کو روزہ رکھیں، نمازیں پڑھیں، 14 کو روزہ رکھیں، نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، پھر 15 تاریخ کو روزہ رکھیں، اور پھر زوال کے بعد وہ مخصوص عمل جسے عمل داؤد کہا جاتا ہے اسے انجام دیں 15 رجب المرجب تک. تو 13 رجب، 14 رجب، 15 رجب یہ ایام بیض ہیں. وہیں 15 رجب کو روایتوں کے لحاظ سے 2 مناسبتیں ہیں، اگرچہ یہاں کے اوپر ہمارے 6ٹھے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے. لیکن اسی تاریخ میں جو ایران، عراق اور سیریا میں خود حرم میں جو غم منایا جاتا ہے وہ خود ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ کی شہادت 15 رجب المرجب. 15 رجب المرجب کو روایتوں کے لحاظ سے جناب زینب کبریٰ کی شہادت. اور اب اسی مہینے میں کہ جہاں یہ 1 رجب ہے، 3 رجب ہے، 5 رجب ہے، 7 رجب ہے، 10 رجب ہے، 13 رجب ہے، پھر 13، 14، 15 رجب ہیں. وہیں پھر 15 کے بعد ایک مناسبت جو ہمارے یہاں ہندوستان میں ہے اور جو ماشاءاللہ سے رجب شروع ہوتے ہی گجرات میں اس کی بہار آ جاتی ہے، اور وہ ہے 22 رجب، نذر امام جعفر صادق علیہ السلام. اور یہ امام کے نام سے پکوان پکائے جاتے ہیں اور پھر دسترخوان سجایا جاتا ہے، امام کی نذر دی جاتی ہے، اور وہ جو سورے اور جو تلاوت ہوتی ہے اسے امام کی خدمت میں ہدیہ کیا جاتا ہے، اور مومنین کو دعوت دی جاتی ہے. بہرحال اب یہاں کے اوپر میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ دیکھیے بہت سے ایسے اعمال ہیں
کہ شاید اگر آپ شریعت میں ڈھونڈیے تو آپ کو شاید نہیں ملیں گے. اگر آپ کہیں کہ یہ روایت میں کہاں ہے اور یہ تاریخ میں کہاں ہے, نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ روایت میں کہاں ہے اور تاریخ میں کہاں ہے. لیکن رجاء مطلوبیت کی غرض سے عمل انجام دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی حرج نہیں. آپ رجاء مطلوبیت کی نیت سے آپ نے جو بھی پکایا ہے, جو بھی میسر آیا ہے, اسے رکھا, امام کی خدمت میں سوروں کو اور صلواتوں کو ہدیہ کیا, اور اس کے بعد اپنے دوستوں کو, عزیزوں کو دعوت دی, آپ تشریف لائیے. خود دوستوں اور عزیزوں کو کھلانا یہ خود ایک نیک عمل ہے, یہ خود ایک مستحسن عمل ہے کہ آپ عزیزوں کو یا دوستوں کو اپنے گھر بلائیں اور ان کو کھانے پہ یا مثلا کسی بھی چیز کے اوپر ان کو دعوت دیں اور ان کے دل کو خوش کریں. یہ خود ایک مستحسن عمل ہے. اور بہرحال یہی جو 22 رجب کا دن ہے, اسی دن دشمن خدا اور رسول اور امام ناواصل جہنم بھی ہوا ہے, لہذا بہرحال وہ بھی ایک ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. اور 22 رجب المرجب کے بعد پھر اسی مہینے کی 24 رجب المرجب. 24 رجب المرجب کو دوہری مناسبتیں ہیں. ایک تو جناب علی اصغر کی ولادت ہے, اور جناب علی اصغر کی ولادت کے ساتھ ساتھ فتح خیبر, فتح خیبر. اور اسی دن جناب جعفر طیار کی آمد ہے, حبشہ سے تشریف لائے تھے, اور رسول اللہ نے جعفر کی جب آمد کی خبر سنی کہ جعفر آ گئے ہیں, تو آپ نے کہا کہ آج میں خیبر کی خوشی مناؤں کہ جعفر کے آنے کی خوشی مناؤں. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تو 24 رجب المرجب دوہری اور تیہری مناسبتیں ہیں. اور پھر 24 رجب المرجب کے بعد 25 رجب المرجب ہمارے 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کی شہادت کی تاریخ ہے 25 رجب المرجب. آپ زندگی کے جو آخری ایام تھے وہ آپ نے زندان میں کاٹے ہیں, زندان میں گزارے ہیں, اور اسی زندان میں آپ کی شہادت ہوئی جو بغداد میں تھا, اور اسی وجہ سے آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ بغداد میں ہے, کاظمین میں. 25 رجب المرجب. اور 25 کے بعد 26 تاریخ محسن اسلام جناب ابو طالب کی وفات کی تاریخ ہے. جناب ابو طالب کی جن کے بڑے احسانات ہیں, اور جناب عبد المطلب کے بعد جنہوں نے پیغمبر کی پرورش کا اہتمام اور انتظام کیا ہے, اور ان حالات میں کہ جو حالات جناب ابو طالب کے سامنے بعثت کے بعد رسول اللہ کے تھے, ان حالات میں پیغمبر کی خبرگیری اور ان کا خیال رکھنا, یہ جناب ابو طالب کا کمال ہے. یہ جناب ابو طالب کا کمال ہے, اور یہی چیز جناب ابو طالب کے ایمان کے لیے کافی ہے. یہی چیز جناب ابو طالب کے ایمان کے لیے کافی ہے کہ چلیے بھائی جب تک اعلان نہیں ہوا تھا تب تو ٹھیک ہو سکتا ہے, کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی بیٹے کی حیثیت سے تربیت کر رہے تھے, پوتے کی حیثیت سے یا بھتیجے کی حیثیت سے ان کو پال رہے تھے. لیکن جناب ابو طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے بعثت سے پہلے نہیں, بعثت کے بعد پیغمبر کی خبر لی ہے. لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے بعد پیغمبر کو بچایا اور پیغمبر کی حفاظت کی ہے, اور پیغمبر کی خبرگیری اور پیغمبر کے لیے آذوقہ فراہم کرنا اور ہر جگہ پیغمبر کا خیال رکھنا, یہ ہیں جناب ابو طالب. اور 27 رجب المرجب پھر دوہری مناسبتیں ہیں. ایک تو جو شب ہے یعنی شب 27, یہ ہے شب معراج, اور اس شب سے کہیں زیادہ جو فضیلت والا دن ہے وہ خود 27 رجب المرجب کا دن یعنی روز بعثت. میں سالہ گزشتہ بھی متوجہ کرتا رہا
کہ جہاں ہم شب معراج کی خوشی مناتے ہیں وہی بعثت کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ بعثت تو امپورٹنٹ ہے، بعثت تو اہم ہے، بعثت تو بنیاد ہے، بعثت تو بیس ہے، جہاں سے سمجھیے کہ آج ہم جو سب بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان بنے ہوئے، حقیقت یہ بعثت کی دین ہے۔ تو لہذا بعثت کی بہت عظمت ہے، اور بعثت کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بعثت کیا چیز ہے، اس بعثت میں آخر ہوا کیا تھا، اور رسول اللہ کو مبعوث پر رسالت کیوں کیا گیا تھا، کیوں آپ مبعوث ہوئے تھے، کیوں بھیجے گئے تھے، آپ نے کیا کیا ہے، کیا ذمہ داریاں تھیں آپ کے اوپر کہ جن کو پیغمبر خطی مرتبت نے نبھایا ہے اور لوگوں تک پہنچایا ہے۔ لہذا بعثت کا بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑی اہمیت ہے۔ تو جہاں شب معراج ہے، یقیناً ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو بھی پیغمبر خطی مرتبت کی معراج جسمانی کا قائل نہ ہو وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ جہاں معراج کی اہمیت ہے ہمارے یہاں شیعوں میں، وہیں معراج کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی بعثت، اور یہ دن بڑا مبارک، اور آپ تو مفاتیح الجنان اور دوسری آپ جو دعاؤں کی کتابیں ہیں آپ ان کو اٹھا کر دیکھیے تو ان میں آپ کو شب معراج یا روز معراج کی دعائیں اور اعمال نہیں ملیں گے کہ یہ آج کے اعمال شب معراج کی وجہ سے ہیں یا یہ روز معراج کی وجہ سے ہیں۔ جتنے بھی اعمال ملیں گے روز بعثت اور شب بعثت، شب بعثت کے اعمال اور روز بعثت کے اعمال، شب 27 رجب اور روز 27 رجب، جس دن کا روزہ 4 سال کے اہم روزوں میں سے ایک روزہ ہے کہ جس کا ثواب اگر کوئی اس روزے کو رکھتا ہے تو اللہ 60 سال کا ثواب اسے عطا کرتا ہے۔ 27 رجب المرجب اور 27 کے بعد پھر 28 رجب المرجب۔ حقیقت میں اگر بعثت کو سمجھ لیجئے تو 28 رجب بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر 28 رجب کو سمجھنا ہے تو بعثت کو سمجھیے، اس لیے کہ جو کچھ بعثت میں جو پیغام پیغمبر کو جس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، 28 رجب کو اسی پیغام کو بچانے کے لیے حسین نکلے ہیں، اسی پیغام کو بچانے کے لیے امام نے 28 رجب کو قیام کیا ہے۔ 28 رجب مدینے سے امام کی ہجرت، اور یہ اس مہینے کی کچھ خاص تاریخیں تھیں، انہی میں سے ایک 20 رجب المرجب جو کہ روایتوں کے لحاظ سے جناب سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ تو غرض کہ یہ پورا مہینہ جو کہ ماشاءاللہ مناسبتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے، اور یہ جو آج کی شب ہے ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے۔ اور دیکھیے اگرچہ جتنے بھی ائمہ ہمارے ہیں، ان تمام ائمہ کی جو صفتیں ہیں یہ سب کامن صفتیں ہیں، یعنی ہر امام میں آپ کو ملیں گی، امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ علیہ السلام تک ہر امام میں آپ کو یہ ساری صفتیں ملیں گی، جو امیر المومنین کی صفتیں ہیں، جو امام حسن کی صفتیں ہیں، جو امام حسین کی مشہور صفتیں ہیں، جو چوتھے امام کی، لیکن کچھ ایسی مخصوص صفتیں رہی ہیں کہ جو ائمہ سے مخصوص ہو گئیں، الگ الگ مخصوص ہو گئیں۔ مثلا جب امام حسن کا نام آتا ہے تو آپ کا حلم آپ کا، امام حسن کا حلم، امام حسین کی شجاعت، چوتھے امام کی عبادت، 5ویں امام کا علم، چھٹے امام کی صداقت، 7ویں امام کا قسم غیظ، غصے کو ضبط کر لینا، 8ویں امام کا راضی برضا رہنا، 9ویں امام سخاوت، جواد، تقی، پاک،
اسی طریقے سے 10ویں امام نقی طاہر، 11ویں امام عسکری لشکری شان والے، 12ویں امام ہدایت یافتہ مہدی، ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ تو اگرچہ یہ ساری صفتیں تمام ائمہ میں آپ کو ملیں گی، لیکن کچھ صفتیں ہیں جو ائمہ سے الگ الگ مخصوص ہو گئیں، اور انہی صفتوں میں سے جو ہمارے 5ویں امام سے جو صفت مخصوص ہوئی وہ تھا علم۔ اگرچہ ہمارے سارے ائمہ، خود امیر المومنین کے لیے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں ان کی دیواروں سے آؤ، نیکی یہ ہے کہ دروازے سے آؤ۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ تو اگرچہ پیغمبر خطی مرتبت کی حدیث اور اس کے علاوہ دیگر ائمہ کے یہاں بھی علم کی الگ ہی شان دیکھی گئی ہے، لیکن جو مخصوص ہو گیا یہ لفظ اور یہ لقب وہ ہمارے 5ویں امام سے، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، اور وجہ کہ خود 5ویں امام کا جو نام ہے یہ خود رسول اللہ کا رکھا ہوا ہے، خود رسول اللہ کا رکھا ہوا ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا جابر تم کو میں خبر دوں؟ کہا حضور بسم اللہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں تو اگر حضور کوئی خبر دے رہے ہوں تو یقیناً شوق ایک اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے زمانے میں ظاہر بات ہے ہمارے جو علماء ہیں، مراجع ہیں اور عارفان الہی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کا بھی اپنا ایک معیار، اپنا ایک مقام ہے، لیکن وہ عصمت کا مقام الگ ہے، امامت کا مقام الگ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کسی عارف الہی اور کسی مجتہد کے خدمت میں جائیے اور وہ کہے کہ آپ کو تم کو ایک خبر دیتا ہوں، آپ کتنا شوق سے سنو، کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم کو آقا نے آج خاص خبر کے لیے روکا کہ تم کو رکو، تم کو ایک آج خاص خبر بتاتا ہوں، ایک خوشخبری دیتا ہوں تم کو، اور آنے والے زمانے اور حالات میں کوئی چیز بتا دے کہ دیکھو یہ ہوگا، تو زندگی بھر اس کو ہم کبھی فراموش نہیں کریں۔ آقا نے کہا ہے ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے یہ۔ اب آپ بتائیے کہ جناب جابر کس قدر اس وقت خوش ہوئے ہوں گے کہ جس وقت حضور نے کہا ہوگا کہ جابر تم کو خبر دوں؟ کہا حضور بسم اللہ فرمائیے۔ کہے جابر دیکھو یہ جو سلسلہ امامت ہے، اسی سلسلہ امامت میں یہ جو ہمارا 5واں جانشین ہوگا وہ ہمارا ہم نام ہوگا، اس کا نام بھی محمد ہوگا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ اور وہ علم کو شگافتہ کرے گا، علم باقر شگافتہ کرنے والا، وہ علم کو شگافتہ کرے گا، یعنی نئے نئے دروازے علوم کے کھولے گا۔ پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، امیر المومنین رخصت ہو گئے، امام حسن کی شہادت ہو گئی، امام حسین تشریف لے گئے، چوتھے امام کا زمانہ ہے، اور جابر کا عالم یہ ہے کہ مدینے میں اب اس خبر کو یاد رکھے ہوئے کہ 4 جانشین تو ہو چکے ہیں، 5واں جانشین حضور نے کہا تھا کہ میرا ہم نام ہوگا، تو یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اور جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو یا باقرو یا باقرو کی صدا بلند کرتے ہوئے نکلتے تھے، اے علم کو شگافتہ کرنے والے کہاں ہو، اے علم کو شگافتہ کرنے والے کہاں ہو۔ ملاقات کے لیے بھی بہرحال الگ الگ روایتیں ہیں۔
ایک روایت یہ ہے کہ راستے میں ملاقات ہوئی جناب جابر سے اور آپ نے محسوس کیا، ایک بعض روایتوں میں کہ آخر وقت میں نابینا ہو گئے تھے، اور بعض روایتوں میں اس کے برخلاف بھی ہے۔ بہرحال تاریخ تو تاریخ ہے، اس سے کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن جو اصل مقصد اور مطلب ہے وہ اصل ہے، یعنی پیغمبر کا خبر دینا، جابر کا ملاقات کرنا، اور امام کا سامنے سے کہنا کہ میرے نانا کی امانت تو لاؤ، میرے نانا کی امانت تو لاؤ۔ جب جناب جابر کی ملاقات ہوئی ہے تو جابر نے کہا کہ کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو ایک عام بچے ہی کی حیثیت سے، بیٹا ذرا آگے آؤ، امام آگے آئے، ذرا تو پیچھے جاؤ، پیچھے گئے، تمہارا نام کیا ہے؟ کہ جابر، اس کی خبر میرے نانا تم کو دے گئے ہیں، لاؤ ان کی امانت تو مجھے واپس کرو۔ جابر نے بڑھ کے پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ پیغمبر ختم مرتبت نے تمہیں سلام کہا ہے، ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ پیغمبر ختم مرتبت نے تمہیں سلام کہا ہے، یاد کیا ہے تم کو مخصوص طور پر۔ جناب پانچویں امام کی جو خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت پانچویں امام کی یہ ہے کہ آپ کربلا کے عینی شاہدوں میں سے ہیں، عینی گواہ ہیں۔ عینی کا مطلب ہوتا ہے جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، سامنے سے۔ آپ کربلا کے عینی شاہدوں اور عینی گواہوں میں سے ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہی میں جو چیز پڑھ رہا تھا وہ خاص طور سے کہ بنی امیہ نے جو تاریخ کو بدلنے کا اتحاد، یہ بھی ایک دشمنوں کا ہر دور میں یہ جو حکومتیں آتی ہیں تو اپنا وہ قائم رہے اور اپنا راج، اپنی حکومت، اپنی بات، اس کے لیے کیا کرتی؟ اتہاس کو بدلتی ہیں، جو کام ہمارے ہاں ملک میں ہو رہا ہے۔ اتہاس کو بدلا جاتا ہے، تاریخ کو بدلا جاتا ہے۔ جن کا کردار رہا ہے اس ملک کے بنانے میں، ان کا کبھی نام نہ لینا، جن کا کوئی کردار نہیں ہے ان کو سامنے لاؤ۔ یہی تاریخ اسلام میں ہوا ہے، یہی تاریخ اسلام میں ہوا ہے کہ جن کا کردار اسلام کے پھیلانے میں رہا ہے ان کا کوئی ذکر نہیں، اور جن کا کوئی کردار نہیں رہا بلکہ وہ ہمیشہ تخریب کرتے رہے، منافقت کرتے رہے، ان کو بڑھایا گیا۔ لہذا اسی میں واقع کربلا دشمنوں کی زد کے اوپر تھا۔ یہ تو ہمارے چوتھے امام اور پانچویں امام جو عینی گواہ تھے، انہوں نے بتایا اور سمجھایا کہ کربلا میں کیا ہوا تھا۔ مجھ سے سنو کربلا میں کیا ہوا تھا، میں موجود تھا۔ تم راویوں کی کیوں سنتے ہو؟ مورخین سے کیوں معلوم کرتے ہو؟ مورخ کیا بتائے گا، راوی کیا بتائے گا؟ میں بیٹھا تھا وہاں، میں موجود تھا، میں تھا، مجھ سے پوچھو کربلا میں کیا ہوا تھا۔ لہذا کربلا کے واقعے کے جو عینی اور چشمدید گواہ ہیں، جہاں ہمارے چوتھے امام ہیں، وہیں چوتھے امام کے ساتھ ساتھ ہمارے پانچویں امام، دشمنوں نے خود شروع میں بنی امیہ نے تاریخ بدلنے کی ایک سازش چلی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں یزید کے اوپر لعنت ہو رہی ہو تو کیا ان کو پسند آئے گا، اچھا لگے گا ان کو؟ جہاں انقلابات آ رہے لگا، انہوں نے تاریخ کو بدلنے کی، اس کو توڑنے اور مروڑنے کی کوشش کی۔ یہ ہمارے امام تھے، چوتھے امام اور پانچویں امام، جنہوں نے صحیح تاریخ لوگوں تک پہنچائی، صحیح تاریخ لوگوں تک پہنچائی کہ دیکھو کربلا میں کیا ہوا تھا، اس میں ظالم کون اور مظلوم کون ہے۔ جب بنی امیہ دنیا سے رخصت ہوئے، بنی عباس آئے۔ خود پانچویں امام کا جو آخری دور ہے تقریباً یہ بنی امیہ اور بنی عباس کی کشمکش کا زمانہ ہے، اور تقریباً بنی امیہ کا زوال ہو چکا تھا اور بنی عباس عروج میں آنے والے تھے۔ تو بنی عباس کی بھی سازش یہی رہی کہ بنی ہاشم،
یعنی یہ جو خود اولاد رسول، اولاد حضرت زہرا، یہ ذریہ پاک، ان کو کسی طریقے سے فضیلت نہ ملنے پائے، اور ان کی فضیلت کو چھپانا اور اپنی نسبت کو رسول اللہ سے جوڑنا، اپنی نسبت کو رسول اللہ سے جوڑنا اور اس کی فضیلت کو لوگوں کے اوپر خوب ظاہر کرنا، اس نسبت کو لوگوں کے اوپر خوب ظاہر کرنا۔ ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، روایت آپ نے سنی ہے، ہارون الرشید مدینے آیا، اور مدینے میں جب آیا تو لوگوں کا ہجوم ہے اور استقبال ہے اور قبر رسول کی زیارت ہے، اور قبر رسول کی زیارت جب کی ہے اس نے تو قبر رسول کے پاس آ کے سرانے کھڑا ہوا، السلام علیک یا ابن العم۔ رسول اللہ نہیں کہا اس نے السلام علیک یا رسول اللہ، بلکہ کہتا ہے اے میرے چچا زاد بھائی کہ بیٹے تم پر سلام۔ جناب عباس کیونکہ چچا تھے رسول اللہ کے، اور ان کے بھائی جناب ابو طالب تھے، جناب طالب کے ان کے بھائی جناب عبداللہ تھے، اور جناب عبداللہ کے یہ بیٹے تھے۔ یا ابن العم، تم پر ہمارا سلام ہے میرے چچا زاد۔ وہیں پر ہمارے ساتویں امام تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ السلام علیکم یا ابن العم، اے میرے چچا زاد بھائی تم پر سلام، امام آگے بڑھے، السلام علیکم یا ابتا، اے بابا آپ کے اوپر ہمارا سلام ہو۔ چچا بعد میں، بابا پہلے ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ چچا بعد میں ہے، بابا پہلے ہیں، لہذا کوشش یہ کی گئی کہ بنی عباس کے دور میں بھی کہ خود اپنے کو وہ ظاہر کریں کہ وہ رسول اللہ سے بہت قریب، بہت نزدیک، اور ساری رشتہ بس ان سے تھی، اور جو واقعی ان کے جانشین اور ان کے وارث ہیں ان کا کوئی مقام نہیں۔ تو یہ کام جناب ہمارے پانچویں امام کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا کہ جس وقت یہ آئے ہیں عروج میں، لیکن حقیقت میں کمال تو یہی ہے کہ جہاں ایک طرف اگر ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کیجئے تو ایک طرف وہ سختیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، وطن سے بے وطنی ہے، فاقے ہیں، لوگوں سے کے ملنے پہ پابندی ہے، اس کے باوجود ہمارے ان اماموں نے کس طریقے سے دین کو بچایا اور شریعت کو پہنچایا، یہ کمال ہے ائمہ علیہ السلام کا۔ اور آج کی یہ شب جو کہ ہمارے پانچویں امام کی آمد ہے اور آپ کی ولادت کی شب ہے، میں پھر ایک مرتبہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں آج کی اس رجب المرجب کی پہلی شب میں مولا امام باقر علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے دعا کرتے ہیں، معبود ہم سب کو ہمیشہ خوشیاں نصیب فرما، دلوں سے ہر قسم کے رنج اور غم اور درد اور تکلیف کو دور فرما، مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو ذلیل، خوار اور نیست و نابود فرما، بار الہ جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، وتقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اب تو غیبت کا پردہ ہٹا دیجئے یا امام زمان،
اب تو جلوہ نبی کا دکھا دیجئے یا امام زمان، یا امام زمان، اب تو دیدار اپنا کرا دیجئے یا امام زمان، یا امام زمان۔ آئیے آئیے وقت امداد ہے، آپ سے ہم فقیروں کی فریاد ہے، ہم غریبوں کو اب آسرا دیجئے یا امام زمان، یا امام زمان۔ ساری دنیا کے حاجت روا آپ ہے، مثل حیدر کے مشکل کشا آپ ہے، سب کی بگڑی کو مولا بنا دیجئے یا امام زمان، یا امام زمان۔ حق چھپانے پہ جو بھی رضامند ہے، دشمن فاطمہ کے جو ہمدرد ہے، ان کی نسلوں کو مولا مٹا دیجئے یا امام زمان، یا امام زمان۔ آپ وارث ہیں شہ کے عزادار بھی، اور وفادار شہ کے مددگار بھی، دشمنان یزا کو سزا دیجئے یا امام زمان، یا امام زمان۔ بغض حیدر میں روشن ہے جتنے چراغ، بانٹتے ہیں جو گھر گھر عداوتیاں، ان چراغوں کو آ کے بجھا دیجئے یا امام زمان، یا امام زمان۔ مصلحت گر ہمیں آزمانے میں ہو، آپ کو میرے مولا جو آنے میں ہو، خواب میں اپنی صورت دکھا دیجئے یا امام زمان، یا امام زمان۔ دشمنان علی سے اٹھانے لگے، پھر وفادار شہ کو ستانے لگے، ان پہ شمشیر حیدر چلا دیجئے یا امام زمان، یا امام زمان۔ ایک وقت سے پہلے در ترقت کل والا آج سلوات پڑھی، پانچواں امام باقر علیہ السلام کے جان کو پیش کرو۔